دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ولی اللہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ولی نیک آدمی ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ مثال کے طور پر گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، دیہات، کسی جگہ پر بھی ہو، جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، امامت کراتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کوئی فراڈ نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، پیار امن کی باتیں بتاتا ہے، دین کی باتیں بتاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی اس کے اندر بظاہر عیب نظر نہ آئے، نہ کوئی اس کا عیب دیکھے، نہ بیان کرے۔ اصل میں ان لوگوں کو ولی اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ پرہیزگار۔ جو انسان کے دل کی باتیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل کے اندر کیا مسئلہ ہے، کیا چیز ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ بظاہر جب دنیا کے اندر اس کا کوئی ایسا غلط کام نہ دیکھا جائے، کچھ نہ دیکھا جائے، ہر وقت مسجد کی طرف جاتا رہے، لوگوں کو نماز کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کرے، ایسے پرہیزگار لوگوں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی باتیں کرتا ہے، اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، یعنی اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم لوگوں کے آگے بیان کرتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں ولی اللہ، یعنی کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بظاہر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوزخی ہے۔ جیسے ہم مسجد رکھتے ہیں، بعض الٹ پلٹ بھی کر جاتے ہیں، مگر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح دیندار نہیں ہے، یہ کافر ہے، یہ فلان ہے، یہ ٹمکان ہے۔ اس کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ ہم کافروں کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ جو مسلمانوں کی جماعت ہے، ان میں سرکردہ لیڈر ہمیشہ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ انسان کو اللہ نے دیا دین اسلام۔ باقی جو مذاہب ہیں یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں، لیکن جو دین اسلام ہے یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ نے انسان کو دیا۔ اس میں نیکی ہی نیکی ہے، بدی کی کوئی گنجائش نہیں دین اسلام کے اندر۔ تو بعض ہمارا بھائی مرزا محمد علی بھی بزرگوں کو الٹ پلٹ ان کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ آگے پیچھے، کسی کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بظاہر ہم ولی اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والے کو ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ اگر وہ اس کی کوئی بریائی نہیں کوئی دیکھتا، کوئی وہ بریائی نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو ہم سب اس کی بیعت کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کی باتیں ماننی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ جو وہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ ہم کسی کو بھی برا بلا نہیں کہہ سکتے، بد اخلاقی سے پیش نہیں آ سکتے، کسی کی توہین نہیں کر سکتے، توہین آمیز گفتگو ہم نہیں کر سکتے۔ توہین کرنا اسلام نے کبھی اجازت نہیں دی کہ کسی کی توہین کرو، چاہے ہمارے مذہب کا ہو چاہے نہ ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے نہ ہو۔ کسی کی بھی دل آزاری کرنا، کسی کو برا بلا کہنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔
اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے پاس جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے پاس یا مولوی ہوتے ہیں یا قاری ہوتے ہیں یا مفتی ہوتے ہیں یا سکالر ہوتے ہیں، جو بھی پرہیزگار آدمی ہو، اس کے پاس چاہے مسلمان آئے، چاہے ہندو آئے، چاہے سکھ آئے، چاہے کسی بھی مذہب کا آدمی آئے، اس کے ساتھ وہ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اسلام کا پہلا درس ہی یہ ہے کہ اخلاق کے ساتھ گفتگو کرو، پیار سے گفتگو کرو، محبت سے پیش آؤ۔ مگر ہم یہاں بھول گئے ہیں، اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے، نہ کہ بد اخلاقی کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ جیسا کہ ہمارے علماء آپس میں الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر چکڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اچھال رہے ہیں، اس سے اسلام نے منع فرمایا، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ بد اخلاقی کرے گا تو وہ انسان نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی اخلاق سے پیش آئیں، جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اخلاق سے پیش آئیں گے، ان کو اسلام کی دعوت، پیار محبت سے دیں گے، نہ کہ بد اخلاقی سے دیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا مذہب ہے۔ جو اس میں داخل ہوتے ہیں، جو اسلام کو قبول کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام مخلوق خدا کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، کسی کے بھی ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، کسی مولوی، قاری، مفتی، سکالر کا یہ کام نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کے پائے کے لوگ ہیں، یعنی ولی اللہ ہیں، مولوی ہیں، مفتی ہیں، وہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہی نہیں کرتے، چاہے ان کے پاس مسلمان بیٹھا ہو، چاہے ان کے پاس ہندو بیٹھا ہو، کوئی بھی بیٹھا ہو، کسی بھی مذہب کا بندہ بیٹھا ہو، اس کے ساتھ خلوص سے، پیار سے، اخلاق سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، ہم تیری مخلوق پر کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی مخلوق کی توہین کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ زیادتی کرنا، بد اخلاقی کرنا۔ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو بد اخلاقی زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ بد اخلاقی کرے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیدا کرنے کی، اخلاق سے بات کرنے کی، اخلاق سے بات کرنے کا حکم فرمایا۔ مسلمان اخلاق پسند ہوتے ہیں، نفرت پسند نہیں ہوتے، اخلاق کو ترجیح دیتے ہیں، نفرت کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ ہم کافر، فلانے بزرگ نے یہ کیا، فلانے بزرگ نے وہ کیا، ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے، ہم کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے، کوئی کسی کو دوزخی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ ہر کسی کو دعا دینی چاہیے، یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، اے اللہ تیرے حکموں کے مطابق، تیرے نبی کے حکموں کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، یا اللہ
ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو جنت فردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو۔ اگر ہم کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے تو ہم کسی کو دوزکی بھی نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں کی توہین کرنے والا وہ دوزکی ہے جو اللہ کی مخلوق کی توہین کرتا ہے۔ توہین کر کے لوگوں کو دین سمجھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق سے بات کریں، پیار سے بات کریں۔ اگر کوئی آپ کی توہین کرتا ہے تو وہ کرتا پھرے، سمجھاؤ، آپ اخلاق سے پیش ہو، آپ اخلاق سے پیش ہو، کبھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مرزا محمد علی صاحب اگر آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے تو وہ خود اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرائے گا۔ آپ صرف دین اسلام ہی پیش کریں، لوگوں کی توہین چھوڑ دیں۔ توہین کرنا گناہ ہے، کسی کی مت توہین کریں۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کے آگے بیان کریں، یہی علم والے لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ ڈیوٹی کو نبھانا چاہیے، نہ کہ ہم دین اسلام پیش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ نفرت بھی پیش کر رہے ہیں۔ ہر بات نفرت سے کرتے ہیں، ہر بات گری ہوئی کرتے ہیں، ہر بات بد اخلاقی کی کرتے ہیں۔ اسلام نے اسے منع فرمایا۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کے آ کے بیان کریں، کون آپ کو روکتا ہے؟ کون آپ کو ٹوکتا ہے؟ کوئی نہیں ٹوکتا۔ آپ جب لوگوں کو گالی دیں گے تو پھر لوگ بھی آپ کو گالی دیں گے۔ حساب کتاب اللہ نے لینا ہے، کسی مخلوق نے نہیں کسی کا لینا۔ آپ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان کریں بس۔ جب آپ لوگوں کی توہین شروع کر دیں تو وہ پھر آپ کی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اخلاق کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بد اخلاق آدمی کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ نفرت پیدا ہی اس وقت معاشرے کے اندر ہوتی ہے جب وہ بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، بد اخلاقی پر اتر آتا ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان کریں، کوئی بھی آپ کو نہ روکے گا نہ کوئی ٹوکے گا۔ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، جو کچھ حدیثوں میں لکھا ہے وہ بیان کریں، مگر کسی کی توہین نہ کریں۔ بات کرنے کا بھی آپ بار بار چشتی رسول اللہ، اشرف تھانوی رسول اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا، بار بار اس چیز کا تم نے ایشو بنایا ہوا ہے۔ ایک بار آپ نے بتا دیا بس۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو وہ خود اللہ کے مجرم ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ آپ کا کام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتانے، وہ بتاتے رہیں، مگر لوگوں کی توہین مت کریں۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ توہین کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ۔ اے اللہ پاک ہم سب تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپس میں پیار محبت کے موتی بکھیرنے کی توفیق عطا فرما اور نفرت ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔